اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رکوع کی 5ویں دعا جو کہ آخری ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہمیں رکوع کی اور دعائیں ملتی ہیں، لیکن چونکہ وہ تھوڑی سی طویل ہیں اس لیے فی الحال ابھی ہم انہی پر اکتفا کریں گے۔ آج کی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ ہر مسنون دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اس کو پڑھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ ایسے الفاظ وہ چاہے جتنا بھی تخیل میں جائے اور سوچے وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ان کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنا آٹومیٹیکلی اس کے اندر خشوع لے کر آتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا آدھا حصہ کریں گے اور باقی آدھے کو کل مکمل کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی نماز کا حصہ بنا سکیں۔ اللہم اے اللہ، لک تیرے لیے، رکعت میں نے رکوع کیا، وبک آمنت اور تیرے ساتھ یا تجھ پر، آمنت میں ایمان لائی، ولک اسلمت، اسلمت اسلام سے ہے اور تیرے ہی لیے میں فرما بردار ہوئی، خشع خشوع سے ہے یعنی عاجزی اختیار کرنا، جھک جانا، عاجزی اختیار کی، لک تیرے لیے، سمعی میری سماعت نے، وبصری اور میری آنکھوں نے، ومخی اور میرے دماغ میری عقل نے، وعظمی اور میری ہڈیوں نے، وعصبی اور میرے اعصاب یعنی پٹھوں نے، یعنی ایک ایک چیز کا ذکر کر کے کہ انہوں نے اصل میں عاجزی اختیار کی ہے تیرے سامنے۔ تو آج ہم اس کا پہلا حصہ کریں گے: اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، 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 اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی نماز کو احسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے، جو کہ قبولیت، اللہ کی رضا کا باعث ہوں اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ نماز با جماعت کے چند اور احکام: امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار یا کوئی چیز حائل ہو جس سے مقتدی امام کی نقل و حرکت نہ دیکھ سکیں تب بھی نماز ٹھیک ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور امام اور مقتدی کی نیت جدا جدا ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا امام کی نیت نفل کی ہے اور باقی سارے پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں تو بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرماتے، پھر اپنی قوم میں جا کر انہیں وہی نماز پڑھاتے تھے۔
تو یعنی پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی فرض نماز ادا کرتے اور اگلی جا کر اپنی قوم کو پڑھاتے تو وہ ان کے لیے نفل شمار ہوتی. اور ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب بھی کبھی مثلاً ہوتا ہے ایسے کہ ہم نے گھر میں نماز پڑھ لی، پھر ہم مسجد گئے یا ہم کہیں گئے اور وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ کافی نہیں، بہتر ہے کہ ہم جو جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اس کو بھی پڑھ لیں. اس طرح پہلی نماز فرض شمار ہوگی اور دوسری ہماری طرف سے نفل ہوگی. اس کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے مسند احمد اور نسائی میں کہ محجن بن الادرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور میں بیٹھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسا موقع پاؤ تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو اور دوسری نماز کو نفل بنا لو، یعنی اس کو نفل کنسیڈر کیا جائے گا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دوران کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی، یعنی پیچھے شور کی آواز، ڈسٹربنس. آپ نے نماز کے بعد پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے، یعنی جو لیٹ ہو گئے تھے وہ جلدی جلدی بھاگ کر آ کے مل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کر لو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، یعنی نماز آپ کی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ دیوار کی اوٹ میں یا مثلاً ایک ہال میں امام پڑھا رہا ہے اور دوسرے ہال میں مقتدی پڑھ رہے ہیں اور وہ امام کو نہیں دیکھ رہے تو بھی نماز درست ہے، یہاں تک تو اس کی اجازت ملتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں کہ ہم کہیں پر دنیا میں مثلاً کعبہ شریف میں یا مسجد نبوی میں کوئی جماعت ہو رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ لگا کر نیٹ پر کنیکٹ ہو کر ان کے ساتھ جماعت پڑھیں تو ایسی کسی قسم کی اجازت نہیں ملتی. سب علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کر کے نماز ادا جماعت سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ ریکارڈنگ لگا کر اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پر آپ موجود ہوں. بیچ میں اوٹ تو ہو سکتی ہے، الگ الگ جگہیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پر سپیکر کے ذریعے کسی طرح آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی. مقتدی کی ٹرم اصل میں اقتداء سے ہے. اقتداء کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی جو کچھ امام کرے گا اس کی پیروی کی جائے گی. اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے مردوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کسی طور پر بھی امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہر سٹیپ کو امام کے بعد ہی ادا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جس کا مطلب ہے کہ امام پہلے سٹیپ کرے گا قیام سے، جب وہ رکوع میں چلا جائے گا تو پھر ہم نے جانا ہے، جب وہ رکوع سے کھڑا ہوگا تو پھر ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور ایسے ہی جب وہ سجدے میں چلا جائے گا تو سجدہ کرنا ہے. جلدی جلدی ساتھ ساتھ یا پہلے کرنا اس سے سخت منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ان کے سجدے سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے؟ استغفر اللہ. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو، جب امام دونوں طرف سلام پھیر چکے تو سلام پھیرا جائے۔ تو ہر چیز میں ان کو فالو کیا جائے گا۔ جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی امام کو جس حالت میں پائے گا اسی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس وقت ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیں تو ہماری اگر سنتیں رہتی ہیں، تحیۃ المسجد ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ہم پہلے ادا نہیں کریں گے۔ فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی اور نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے ہمیں یہ گمان ہو کہ ہم پڑھ کر تلاوت لمبی ہونی ہے تو پھر شامل ہو جائیں گے۔ فرض نماز کے وقت صرف فرض نماز ہی ادا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ مقتدی اگر امام قیام میں ہے تو اس کے ساتھ ملے گا، اگر وہ رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے گا، اگر امام سجدے میں ہے تو سجدے میں اس سے جا کر ملے گا، اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو وہ بیٹھ کر انتظار کرے گا جب تک کہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ دیتا۔ جب وہ سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد کھڑے ہو کر مقتدی جو باقی نماز رہ گئی ہے اس کو مکمل کرے گا۔ اس حدیث کے استدلال میں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی یعنی قیام میں نہیں ملے تو آپ کو پوری وہ رکعت لوٹانی ہے، اور کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر رکوع بھی مل گیا تو رکعت ہو گئی۔ تو دونوں میں سے کسی کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے، دونوں میں احادیث موجود ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں ملی قیام کی حالت میں، یعنی کہ آپ آئے سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، قرات ہو رہی تھی، تو آپ نے آتے ساتھ سبحانک اللہ یا باقی دعائیں نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ کو بس فوراً پڑھ لینا ہے چاہے امام قرات کر رہا ہے۔ اگر آپ نے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ خود سے پڑھ لی یا امام کے پیچھے سن لی تو آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی، قیام مل گیا۔ لیکن اگر آپ رکوع میں چلے گئے ہیں اور آپ نے نماز ہی رکوع میں جوائن کی ہے امام کے ساتھ تو پھر آپ رکعت کو لوٹائیں گے۔ اس میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے دو رائے ہمیں مختلف ملتی ہیں۔ نماز کو باطل کرنے والے کام کیا ہیں؟ قہقہا لگا کر ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دوران نماز ہوا کے خارج ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ نماز میں کسی بھی قسم کی بات کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ معاویہ بن حکم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اسی اثنا میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک لوگوں میں سے کوئی آدمی چھینکا، اسے چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا اسی ٹائم نماز میں ہی، تو لوگ مجھے اپنی نظروں سے گھورنے لگے۔ میں نے سوچا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہوا ہے کہ تم میری طرف دیکھنے لگے ہو، یعنی اور آگے سے بولنے لگے۔ پھر وہ سب اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے لگ گئے کہ چپ کر جاؤ۔ پھر جب میں نے دیکھا وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسا معلم نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ اچھی طرح سکھا سکتا ہو۔ یہ ہم سب کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچے کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو اس فعل سے، اس کام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، نہ انہوں نے مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ہی برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی جائز نہیں، یہ تو بس تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات کرنا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی بات چیت، کسی اور طرف مشغول ہونا وہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے ادھر ادھر دیکھنا اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ایک مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے جھپٹا مارتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا بہترین حق ادا کر کے قبولیت والی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک